أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فی الکتابی اس کتاب میں، کس کتاب میں؟ تورات میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت زبردست زیادتیاں بھی کرو گے۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں فساد برپا کرنا۔ فساد جتنا بڑا جرم ہے اس کی سزا بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ زمین میں فساد کئی طریقے سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو جائے، 2 گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، کوئی ایک آدمی کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، یہ بھی فساد ہے۔ ایک آدمی کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، یہ فساد ہے، یہ فساد کا سبب ہے۔ آج جیسے جیسے لوگ کر رہے ہیں، جیسی جیسی حرکتیں ہیں، کسی ایک آدمی کی وجہ سے پورا اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، پورے اسلام پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ کوئی ایک نے اپنی بیوی سے کہا حلالہ کرانے کو، اور اس کی وجہ سے پوری امت کی عورتوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ بھی زمین کا ایک بہت بڑا فساد ہے۔ اور فساد ہی ہوتا کیسے ہے؟ دیکھو، فساد کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ جو قوم اپنی جو کتاب ہے، جو شریعت کی جو کتاب ہے، ان کے اوپر جو نازل ہوئی جو کتاب ہے، جیسے قرآن ہے، ہمارے درمیان قرآن ہے، اس کی بنیادی تعلیم کو چھوڑ دینے سے ہی فساد برپا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جیسے تورات ہے، تورات کو ان لوگوں نے چھوڑا، اسی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوا۔ اور اللہ نے پہلے انہیں خبر کیا تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی کتاب کو چھوڑو گے تو تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے۔ تو یہ فساد کا سبب یہی ہے، بنیادی سبب، کہ انسان کتاب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتاب اللہ کی تعلیم پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ کتاب اللہ کہیں کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ کتاب اللہ، قرآن مجید، یہ جو بار بار غزوے کا تذکرہ ہوتا ہے، جنگ کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ ہر حالت میں نہیں ہے، عام حالت میں نہیں ہے، خاص حالتوں میں۔ لیکن نوجوانوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ جہاں چاہو بمباری کرو۔ ابھی آپ نے سنا حالیہ 3 جگہ پر ابھی جہاں بھی فساد ہوا ہے زمین میں، مسلمانوں کا ہی نام آتا ہے۔ کر رہے ہیں، 1-2 کی وجہ سے سارے لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ تو فساد فی الارض بننے کا سبب نہ بنے، اس لیے اسلام نے اس کی سخت سزا بھی سنائی ہے۔ جانتے ہو، اسلام کہتا ہے کہ کسی نے اگر زمین میں فساد برپا کیا، کسی کی وجہ سے فساد ہو گیا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور کیسا قتل؟ قرآن کہتا ہے کہ اسے ٹوٹی ٹوٹی کر دیا جائے۔ قتل ایک ہوتا ہے ذبح کر دینا، ایک ہوتا ہے پیس بنا دینا، جیسے جانور کو پیس بنایا جاتا ہے، ایسے قتل کیا جائے۔ او یصلبوا، یا سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر فساد برپا کرنے والوں کو ایک سزا یہ بھی دو کہ اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹو، داہنے ہاتھ کو کاٹ رہے ہو، سیدھے ہاتھ کو، تو بائیں پیر کو بھی کاٹ دو، دونوں ایک دوسرے سے مختلف، اس ہاتھ کو کاٹ رہے ہو، اسے کاٹ دو، یہ فساد کی سزا ہے۔ اگر یہ نہیں دے سکتے ہو، او ينفوا من الارض، شہر بدل دو، یہ جگہ سے بھگا دو۔ اتنی سخت سزا اسلام میں فساد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا سورہ بنی اسرائیل میں، اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، اور زبردست فساد برپا کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ،
ان دونوں وعدوں میں سے جو اللہ نے وعدہ کیا کہ 2 مرتبہ فساد کرو گے، ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلا وعدہ آیا، پہلی مرتبہ جب فساد ہوا، کیسے فساد ہوا؟ ان یہودیوں نے فساد یہ برپا کیا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 600 سال پہلے پیغمبر کو قتل کیا، حضرت شعیہ علیہ السلام کو۔ کس کو قتل کیا؟ حضرت شعیہ جو شریعت لے کر کے آ رہے ہیں، ان کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام جو تھے پیغمبر تھے، ان کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، سزا دی، ظلم کیا، کتاب اللہ کو چھوڑا۔ اس کی عوض میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بعض عباد لنا، تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے پیغمبر کو قتل کیا، کتاب اللہ کو چھوڑا، جو ان کے پاس شریعت لے کر کے آئے تھے، جو حق کی بات بتا رہے تھے، ان لوگوں نے اس کے اوپر چڑھ بیٹھے، تو عباد لنا، ہم نے ان کے پاس میں ایک سخت بادشاہ کو بھیجا جس کا نام تھا بخت نصر، اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے جالوت کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ جالوت کو ہم نے ان کے اوپر مقرر کیا، کس کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر۔ اولی بأس شدید، جو بڑا سخت قسم کا بادشاہ تھا۔ فجاسوا خلال الدیار، ان لوگوں نے ان کے گھروں میں گھس گھس کر کے مارا۔ کن کے گھروں میں؟ یہودیوں کے گھروں میں گھس گھس کر کے مارا، ایک ایک کو مارا، زبردست قتل غارت کی۔ مسجد اقصیٰ میں گھسا، وہاں بھی توڑ پھوڑ شروع کر دی، اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ریپ بھی کیا، اور بہتوں کو غلام بنا کر کے لے گیا۔ فجاسوا خلال الدیار، نتیجہ کیا تھا؟ انہوں نے پیغمبر کو قتل کیا تھا، کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سخت بادشاہ کو مقرر کیا، جس کا نام تھا بخت نصر، جو بابل کا بادشاہ تھا، یا جالوت تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقرر کیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اس طریقے سے اللہ نے جو 2 وعدہ کیے تھے، ان میں سے ایک وعدہ پورا ہو گیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دیا، یعنی جالوت کے اوپر، جالوت اور بخت نصر کے اوپر ہم نے تمہیں غلبہ دیا۔ یعنی کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو چھوٹ دی، اور چھوٹ اتنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی فرصت دے دی، موقع دے دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے تمہیں مال بھی دیا، وَبَنِينَ، اور بیٹے بھی دی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہاری تعداد کو بھی بڑھا دیا، یعنی یہودی کی تعداد بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے ہلاک کیا اس کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے اوپر قابو پانے کا حکم دیا۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ بخت نصر کو مار ڈالے، جو ظالم بادشاہ اللہ نے ان کے اوپر مقرر کیا تھا۔ دیکھو، فساد کی وجہ سے ظالم بادشاہ بھی ہمارے اوپر مقرر ہوتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے ظلم کیا، پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس کو مسلط کیا؟ ظالم بادشاہ کو، جو ان کو ان کے گھروں میں گھس کر کے مارا، اور ان کی مسجدوں کو توڑ پھوڑ بھی کیا، اور ان کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کی، معاف کیا، اولاد عطا کیا، مال دیا، تعداد کو بڑھایا، اور ان کے اوپر فتح بھی دیا، جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا، بخت نصر کو۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اس کا بدلہ اچھا ہی ملے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برا کام کرو گے تو اس کا بدلہ برا ہی ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو اللہ کہتا ہے کہ جب دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے دوسرا بادشاہ ان کے اوپر مقرر کیا۔ دوسرا وعدہ کب آیا؟ ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ دیکھو، بعد میں پہلے انہوں نے حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا، کتاب اللہ کو چھوڑا، دوسری مرتبہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی یہودیوں نے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ کے ذریعے سے اٹھا لیا، لیکن ان لوگوں نے کوشش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، پوری پلاننگ بنی ہوئی تھی، اور باقاعدہ قتل بھی کیا گیا دوسرے کو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا اللہ کا وعدہ کب پورا ہوا؟ جب ان لوگوں نے پھر سے پیغمبر کو قتل کیا۔ اللہ نے معاف کیا تھا،
ان کو ہر چیز عطا کر دیا، اس کے باوجود یہ قوم ایسی قوم ہے جو سدھرنے والی قوم نہ تھی۔ اللہ کا دوسرا وعدہ آ گیا ان کے اوپر، لیسوء وجوہکم، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹیٹس نام کا ایک بادشاہ ان کے اوپر مقرر کیا، لیسوء وجوہکم، جو ان کے چہرے کو بگاڑ دیا، اتنا مارا کہ چہرے کو بگاڑا، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، ان کی مسجدوں میں داخل ہوئے، كَمَا دَخَلُوا اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہو کر کے ان کو مارا تھا بخت نصر نے، اسی طریقے سے یہ ٹیٹس نام کا جو بادشاہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقرر کیا دوسری مرتبہ، جب ان لوگوں نے زکریا کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیٹس نام کا بادشاہ ان کے اوپر مقرر کیا، جو ان کو پہلی دفعہ سے اور خطرناک ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے چہروں کو بگاڑا، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ان کو زبردست دھلائی کی، ان کو مارا، قتل کیا، ان کی عورتوں کی عزت لوٹی، اور بہت سے یہودیوں کو گرفتار بھی کیا اور غلام بنا کر کے لے گئے۔ یعنی 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا نافذ کیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ 2 مرتبہ تم جب زمین میں فساد کرو گے تمہارے اوپر ہم ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیں۔ اصل قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے، امت محمدیہ کو قرآن نصیحت کرتا ہے کہ اگر زمین میں اگر کوئی ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھ رہا ہے یا بیٹھنے والا ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ تم کہیں نہ کہیں کتاب اللہ کو چھوڑ رہے ہو، اللہ کی کتاب سے تمہاری دوری ہو رہی ہے، تم رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہو، جس کے نتیجے میں اللہ ظالم بادشاہ کو مقرر کرتا ہے اور وہ دن رات خونریزی کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، معائنہ کیجیے حالات کتنے نازک ہو چکے ہیں، آج کے حالات کیسے نازک ہو چکے ہیں کہ ہر طرف جہاں دیکھو جدھر دیکھو گاجر اور مولی کی طرح مسلمانوں کو ہی کھانا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم سب کتاب اللہ سے دور ہو گئے، ہمیں بس انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں، دین ہمیں سننا ہے انٹرٹینمنٹ، ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، بس کچھ نہیں، بس سن رہے ہیں، سننا بھی ہے، ہمیں عمل بھی کرنا ہے، سیکھنا بھی ہے، ہمیں جاننا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کب نازل کر رہا؟ جب مدینہ کے یہودی سازش کر رہے تھے اللہ کے نبی کے خلاف، پتھر گرا کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو تمہارے ساتھ 2 مرتبہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب اگر کرو گے تو تم زمین میں کہیں باقی نہیں رہو گے۔ کئی لوگوں نے ویسا پھر سے معاملہ کیا، خیبر میں یہودی آباد تھے، خیبر میں، مدینہ میں ایک جگہ ہے خیبر، مدینہ سے کچھ دوری پر، خیبر میں وہاں یہودی آباد تھے، اور وہ ہمیشہ سازش کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، اور ان کو زمین سے بھگایا گیا، ان کو وہاں سے بھی بھگایا گیا، یہودیوں کو کوئی جگہ نہ ملی، وہاں سے بھی ان کو بھگایا گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اب تم اگر کرو گے ایسا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو تم اس زمین میں کہیں بھی باقی نہیں رہو گے، تمہیں نصف و نابود کر دیا جائے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔